حدیث شریف سنو، نبی فرماتے سلاسہ، دل پہ لے کے جانا اس حدیث کو، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا آق ومنال ومکذب بقدر۔ آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو تلاش ڈھونڈو تو تین طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھے تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جو روزے رکھے تو ان کے روزے قبول نہیں ہوتے، جلسہ کرے ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا، تقریریں کرے ان کی تقریریں قبول نہیں ہوتی، نظامت کرے ان کی نظامت قبول نہیں، نعتیں قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ جی اللہ کون سا گناہگار ہے وہ؟ 40% لوگ ہیں، جھانکو اپنے گریبان میں۔ نبی فرماتے ہیں اگر یہ گناہ کرے جو میں بھی بیان کروں گا، وہ پاپ کرے، کتنی نمازیں پڑھے اس کی کچھ قبول نہیں۔ یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، روزے نہیں ہو رہے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، آخر گناہ کون سا ہے؟ کوئی شراب پی لے اللہ نہ کرے، نشے سے باہر ہوا، پاک ہوا، مسجد جا کے نماز پڑھ لی، قبول، مگر کون سا ایسا گناہ؟ نبی نے فرمایا سلاسہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ اب میں حدیث پڑھوں گا، تم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، پھر خود ہی بتانا کون کون ایسا، توبہ کر کے جانا۔ نبی فرماتے سلاسہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے نمبر 1 العاق لوالدیہ۔ نبی فرماتے ہیں پہلے نمبر پر وہ ہے جس کی نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، تقریر نہیں، نظامت نہیں، نعت نہیں، فرض نہیں، نفل نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ کتنے جلسے کرا لے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک بے شک۔ کبھی سوچا آپ نے؟ نوجوانوں کے لیے درس ہے، بچیوں کے لیے درس ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے بڑے جلسے کر لو، کتنی بڑی تقریریں کر لو، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض تو اس کا سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار۔ مگر اس پہ لوگوں نے توجہ دی ہے۔ مجھے بھی نوٹ دے جائیں گے، شاعر صاحب آئیں گے انہیں بھی نوٹ دے جائیں گے، حضرت آئیں گے انہیں بھی نوٹ دے جائیں گے، سب کو دے کے چلے جائیں گے، اور اگر بات پہ آ جائے تو تھوک لگا لگا کے یوں رپٹا رپٹا کے نوٹ دیتا ہے۔ اور اماں کو بیچاری کو کھانسی آ رہی ہے، 100 روپے کی شیشی دوا کی لا کے نہیں دے سکتا۔ جی ابا کے موزوں میں بدبو آ رہی ہے، کبھی ایک جوڑی سے زیادہ موزے لا کے نہیں دیتا، جی جس کی وجہ سے دنیا میں آیا۔ ارے میں یہ کہتا ہوں سنو مسئلہ، اگر غلط نکلے تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ آج مہر لگے گی
تو مجھ جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مولانا ایک لائن میں کھڑے کر دو. لاکھوں مولانا پیروں کو بھی لے آؤ, ان کو بھی بالکل لائن میں کھڑا کر دو. اصلی پیروں کی بات کر رہے ہو, نقلیوں کی نہیں. نقلیوں کو تو بڑا مارا جائے گا قبر میں, بڑی پٹائی ہوگی بیچاروں کی. نقلی سمجھ رہے ہو جو 10 انگوٹھی پہنے پھر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا پاؤں بہت دبا لیے تم نے. میاں کا کہنا نہیں مانتی, اپنے میاں کا جو میاؤں میاؤں کرتا پھر رہا اس کا کہنا مانتی ہے. سمجھے؟ شوہر کے پاؤں دباؤ, سمجھے؟ شوہر کے پاؤں دبا, اور جو پیر یا میاں وہ والا جو پاؤں دبا رہا تو بہت دبا لیے, اب سب مل کے گلا دبا دو, معاملے ختم کر دو اب. جی لیکن کہاں سینکڑوں عالم لے کر کے یہاں ہو, بڑے بڑے مولانا ہزاروں لاکھوں ایک لائن میں, اور تمہاری ماں اور باپ دونوں ایک لائن میں اگر کھڑے ہیں اور یہ دونوں ناراض ہیں تو یہ کتنی دعائیں کرتے رہے, کتنی دعائیں کرتے رہے. جب تک ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے حق میں کسی کی دعا قابل قبول نہیں. کسی کی بھی دعا قابل قبول نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا آپ لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ جی بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ جی چاہتا. اور فری میں تو سبھی چاہتے ہو, سب چاہتے ہو نا. اسی لیے مزار شریف پہ جاتے ہیں, بزرگوں میں جاتے ہیں, نیک لوگوں میں جاتے ہیں, اچھے اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, جو سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں. بولو جاتے ہو نہیں جاتے ہو مزار شریف پر؟ مگر ایک بات روک کر کے یہاں کہوں گا, اپنی تقریر میں اکثر کہتا ہوں میں, مزار پہ مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا نہیں. کان کھول کے سن لیو, تم نے جو چھوٹ دے رکھی ہے نا, تم تو گنا چھیل لے اور یہ پیشیے کھیل رہی ہے. 2 گنے گھر پہ لا کے اس کو بجا دو. ارے حد ہو گئی ہے. جی تم تو گئے دھان لگانے, یہ گئی محلے میں آگ لگانے. سوچنے کی بات ہے. جی اچھا تمہیں نہیں بلایا کیا؟ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں احناف کے نزدیک. وہ بات الگ ہے, سب سے زیادہ پٹخیاں یہی کھا رہی ہیں. اب پہلے نوجوان ان بزرگوں سے پوچھو, بوڑھوں سے, یہ گڑ سے روٹی کھاتے تھے, مٹھے سے روٹی کھاتے تھے, چنے کی روٹی کھاتے تھے, پانی کے ہاتھ کی روٹی کھاتے تھے, لہسن اور گھی اور چٹنی سے روٹی کھاتے تھے. یہ فولاد ہوتے تھے, فولاد. اگر بیل گاڑی کا نا پہیا اگر کہیں اٹک گیا تو اس نے کاندھا لگا کے بیل کو بھی پار کر دیا اور گاڑی کو بھی پار کر دیا. بزرگوں سے پوچھو. اور آج کا ہیرو منہ میں دانت نہیں اور گال گڈھے میں بیٹھے ہیں, آنکھیں تیرا رہی ہیں, آنکھیں تو بال کھڑے سیئی کے جیسے کانٹے, اور گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی, پیچھے سے نیکر دکھ رہا, رات کے 2 بجے تک موبائل چلا چلا کے چہرے پہ 2:30 بج رہا ہے, اور اب گھومتا پھر رہا اچکا کہیں کا, اور یہ سمجھ رہا ہیرو. پرانا آدمی اگر ایک تھپڑ مار دے تو 2 دن بخار آئے گا, 3 بوتلیں چڑھیں گے. جی اگر پرانا آدمی, مگر یہ حالات. کتنے سیدھے سچے تھے, اسی وجہ سے کبڈی کھیلتے تھے. کھیلتے تھے نہیں کھیلتے تھے؟ بولو. کھیتوں میں ان کے جسم میں طاقت تھی. اور آج چوڑی پہنے پڑا ہے, کڑھا پہنے پڑا ہے, گلے میں چین پہنے پڑا, کنڈل. کون پہنتا ہے؟ یہ مرد پہنتا کیا؟ تم خود سمجھدار ہو, یہ مرد کے کام ہے کیا؟ ہاتھوں میں چوڑی, کڑے, گلے میں چین, مرد کا کام ہے یہ. بیچ کا باندھا, بیچ کا. اب تم نے تو پہن لی چوڑی اور کڑے, اور یہ کھیل رہی ہے کبڈی. جی مزار پر عورتوں کا جانا جائز نہیں.
تم جایا کرو. اگر کوئی یہ کہے ہمیں بھی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو ہم پھر کیا کریں؟ میری بہنیں سن لیں، وہ مزار پر نہ جائے، گھر میں مصلی بچھا کر کے نماز جب پڑھ لیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے قرآن کی جتنی چاہے سورتیں پڑھ لیں اور وہیں سے کہہ دے اللہ فلاں ولی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے اور اس ولی سے مدد مانگ لے، انشاءاللہ گھر بیٹھے اس کے مدد آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ سبحان اللہ. تھوڑے بہت موضوع پہ ہوں تو گھر والے ہٹا دیں موضوع پہ سے. کبھی کہیں کر والا پہ چلو بار بار اشارے کر کر کے جا رہے تو ادھر ہی مجھے پارسل کر رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں اصلاح ہو جائے تھوڑی بہت. توجہ ہے نا میری طرف؟ نیچے سے اوپر آ رہی ہے، اوپر سے اور اوپر آ رہی ہے، سمجھے؟ اور میں بھی اوپر اڑا کے چلا گیا تو ایسے ہی رہ جاؤ گے. توجہ ہے نا جی. چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ جی. ایک جگہ میں بتا دوں تمہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ والے بگڑی بنتی ہے ہزاروں کی، مگر ایک بارگاہ میں بھی جاؤں، میں بھی بتاؤں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے. جی. مگر بعض گاؤں میں حضرت راستے سے ہٹ گئے. اللہ والوں کے مزار شریف پر عرس کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بولو؟ لیکن عرس ہو، اگر جس عرس میں شیخ چلی آ جائے تو عرس ہوگا؟ تم خود بتاؤ. اس متو کو لا رہے ہو تم، بالکل ناپاک آدمی. انما المشرکون نجس، اگر 50 بالٹیوں سے نلا دو تب بھی وہ پاک نہیں ہوگا. اللہ کے ولی کے بارگاہ میں لا رہے ہو، یہ صرف موج مستی کے لیے. پھر اگر مصیبتیں پھنس جاتی پھر کہتے ہو پتہ نہیں اللہ کو میری بات کون سی بری لگ گئی، یہ بتا تیری اچھی کون سی تھی. اتنا اور بتاتے. صبح سے شام تک 50 جھوٹ بول جاتا، صبح سے شام تک. اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، مگر میں بتا دوں ایک بارگاہ ایسی بھی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. بولو چلو گے؟ جی. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہیں 72 مزار نکلے، انہی کو تو نہیں کہہ رہے. چل لیا نا، موبائل تو دیکھتے ہوگے نا. ایک گاؤں ادھر قنوج کی طرف 72 نکل رہا ہے، 72. اور جنے کتنے نکل گئے؟ توبہ توبہ یار. پہلے سنبل میں ایک بڑھیا تھی، ایک کو چھوڑا پھر دوسرے کو کرا، دوسرے کو چھوڑا تیسرے کو کرا، پھر چلی گئی حج کو. حج سے ایک پتھر لے کر کے آئی اور اس نے اعلان کر دیا لنگڑے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، اندھے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، لولے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. اجی 4 بجے سے لوگ لائن میں لگ جاتے تھے، ٹینکر بھر بھر کے پانی کا، اور ٹھیک کوئی نہیں ہوا. بیس کے پریوے میں لوگوں نے کنواں کیچڑ تک لے کے اٹھا کے کیچڑ تک، ایٹا کی طرح پیڑ کے اندر مزار نکلا صاحب. اب یہ 72 نکلے، بسیں جا رہی ہے، ٹرک جا رہے ہیں، ٹرالیاں جا رہی ہے. ارے مسلمان ذرا سوچ، تمام مذہبوں میں سب سے سچا مذہب اسلام ہے. ارے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا نبی سچا، اور ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے بولو تو خانقاہ ایسے نعرے لگاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مقیم الرحمان صاحب، حضرت علامہ مقیم الرحمان صاحب محبت رسول، محبت رسول فیضان تاج و سریہ
ایمان تازہ کر دیا. تو میں اس جگہ کا ایڈریس بتا رہا تھا. جی بتا دوں اس جگہ کا ایڈریس؟ جی چلو گے؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیچھے والو تم تو کرسی پہ بیٹھے رہی ہو، چلنا پڑے گا. لیکن توجہ ذرا میری طرف سنو. وہ بارگاہ ہے کہاں جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں، تمہارے باپ ہیں. تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے. جاؤ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور اگر ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کر دیں تو نبی فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، آمنہ کے لال کہتے ہیں، دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ہے کہ یہ دعا ایسی جو جی غوث پاک کی طرح ہو، غریب نواز کی طرح ہو، صابر پاک کی طرح ہو، مخدوم سمنہ کی طرح ہو، وارث پاک کی طرح ہو، شاہ مدار صاحب کی طرح. ہے کسی کی دعا ایسی؟ ایک ذات ہے، وہ ہے ماں باپ. جی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اصلی چیز کو تو چھوڑے پڑے ہو. اگر تمہیں کاروبار کرنا ہے، ترقی حاصل کرنا ہے، صبح اٹھو، ماں باپ کی خدمت ایسی کر دو کہ وہ خوش ہو جائیں، سر پہ ہاتھ رکھوا لو اور چلے جاؤ. سب کی دعائیں فیل ہو سکتی ہیں مگر ماں باپ کی تمہارے حق میں دعا فیل نہیں ہو سکتی. جی بے شک سبحان. اس لیے میرے نبی نے فرمایا، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جی لیکن زیادہ تر ہم ان تمام چیزوں